آپ کو غزہ اور یوکرین کا شور سنایا جا رہا ہے تاکہ آپ اس خاموشی کو نہ سن سکیں جہاں پوری 5 نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ یہ وہ جنگیں ہیں جنہیں چھپانا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان جنگوں کو سیاست نہیں، یہ سسٹم فنڈ کر رہا ہے، اور اس سسٹم کو آپ اور میں چلا رہے ہیں۔ آج پاکستان میٹرز میں آپ کو 5 ایسی جنگوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں دنیا نے نہیں بلکہ اس سسٹم نے فراموش کیا ہے، کیونکہ اگر یہ جنگیں رک گئی تو دنیا کی یہ ترقی شاید رک جائے گی۔ یہ ہے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو۔ یہ ملک نہیں ہے، یہ دنیا کی اوپن پٹ مائن ہے۔ آپ کی ہر بیٹری میں جو کوبالٹ ہے اسے یہ بچے اپنے ننگے ہاتھوں سے بنا کسی سیفٹی کے نکال رہے ہیں۔ لیکن یہ صرف چائلڈ لیبر نہیں ہے، یہ ایک بلڈ ڈائمنڈ سے بڑی جنگ ہے۔ اسی سال 2025 میں M23 نام کے باغیوں نے گوما اور باکووا جیسے بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ 7 ملین لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ میڈیا آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ٹرائبل جنگ ہے، جھوٹ، یہ جنگ پروکسیز لڑ رہے ہیں۔ تو وہاں ہو کیا رہا ہے؟ آسان الفاظ میں یہ ایک سول وار ہے جو کانگو کی آرمی لڑ رہی ہے M23 ریبلز کے خلاف۔ M23 طاقتور باغیوں کا گروہ ہے اور ہیومن رائٹس واچ کے مطابق انہیں پڑوسی ملک روانڈا سپورٹ کر رہا ہے، ہتھیار، پیسے اور ٹریننگ دے کر۔ یہ جنگ DRC کانگو کی فوج اور M23 کے درمیان ہے، لیکن M23 دراصل روانڈا کی پراکسی فورس ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ یہ سب کس کے لیے؟ ان ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے جنہیں یہ کوبالٹ سستے میں چاہیے۔ آپ کا فون کانفلکٹ فری نہیں ہے، اس پر ان بچوں کا خون لگا ہے، اور یہ سب جنوری 2025 سے ہو رہا ہے۔ کیا آپ نے یہ ہیڈ لائن دیکھی؟ 2021 میں جب فوج نے میانمار میں کوپ کیا تو باغی گروہ نے حکومت کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ میانمار کی فوج یہ جنگ ہار رہی تھی، باغی گروہ ان کے کنٹرول سے شہر چھین رہے تھے۔ باغی گروہ نے چائنا کے بارڈر کے قریب کے علاقے قبضے میں لے لیے، جس سے چائنا کی ٹریڈز اور پروجیکٹ کو خطرہ ہوا۔ اسی وجہ سے دونوں طرف پیس ڈیل کروا دی گئی، کیونکہ باغی گروہ خوفو پورٹ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ یہ پورٹ بالکل گوادر کی طرح ہے، چائنا کے سمندر تک شارٹ کٹ۔ اپنے $50 بلین کے پروجیکٹ کو بچانے کے لیے چائنا نے صلح کروا دی۔ وہاں کے 3 ملین بے گھر لوگ، وہاں کی ڈیموکریسی، وہ سب کولیٹرل ڈیمیج ہے۔ یہ ہے سسٹم کی اصلیت، جہاں انسان نہیں، پروجیکٹ اہم ہے۔ دنیا کا نیا افغانستان تیار ہو رہا ہے اور کسی کو پرواہ نہیں۔ یہ ہے ساحل ریجن جو افریقہ کے بیچ میں ہے، لیکن یہاں چلنے والی جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ بھوک، پانی اور کلائمیٹ سے بھی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مالی، برکینو فوسو اور نائجر کی صورتحال بھی ساحل کی طرح ہے۔ دراصل یہ کیا ہے؟ یہ سسٹم فیلئر ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کلائمیٹ چینج، قحط اور ملٹری کی آمریت ایک ساتھ مل چکی ہے۔ 2025 تک یہ مسئلہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور دنیا پھر بھی خاموش ہے۔ فرانس نے اپنی فوجیں نکال لی اور پیچھے ایک ویکیوم چھوڑ دیا۔ اب وہاں ویگنر ہے، القاعدہ ہے، داعش ہے۔ نتیجہ 14,000 سکول بند ہو چکے ہیں۔ لاکھوں بچے افغانستان کے طالبان کی طرح مستقبل سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ آگ اب پورے ویسٹ افریقہ کو جلا رہی ہے، لیکن یہ پیرس، لنڈن یا نیو یارک کو تھریٹ نہیں کر رہی، اسی لیے اس کو خبر سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ایک ملک جسے انٹرنیشنل کمیونٹی نے مل کر تباہ کیا ہے، یہ اب کوئی ملک نہیں رہا، یہ ایک زندہ جیل ہے جسے گینگز چلا رہی ہیں۔ صدر کو قتل کر دیا گیا، پارلیمنٹ موجود نہیں، اور اب بھی گینگ لیڈر پورے ملک کو ہاسٹیج بنائے ہوئے ہیں۔ کڈنیپنگ، قتل عام، یہ سب وہاں نارمل ہے۔ ڈاؤن کے مطابق 2025 کے آغاز تک ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں اور حکومت پوری طرح سے کنٹرول کھو چکی ہے۔ کینیا سے پولیس بھیج دی گئی ہے، لیکن امریکہ کی نئی ٹرمپ وینس حکومت اس ایکسپیریمنٹ کے پیسے روک کر بیٹھی ہے۔ ہیتی کے لوگ اس جیوپولیٹیکل گیم میں لیب ریٹس بن چکے ہیں، ان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ آخر وہ کون سے اسباب ہیں جن سے ہیتی جیسے چھوٹے ملک میں اتنی تباہی پھیل گئی ہے؟ سیاسی بے تکلفی، غربت یا انٹرنیشنل سیاست؟ ذمہ دار کون ہے؟ اور آخر میں یمن، یہ وہ جنگ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ نے سوچا ہوگا غزہ سیز فائر کے بعد ریڈ سی آزاد ہو گیا۔ نہیں، ریڈ سی دنیا کی اکانومی کی شاہ رگ ہے، اور ہیوتیز نے اس شاہ رگ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ امریکہ کہتا ہے ہم فریڈم آف نیویگیشن کے لیے لڑ رہے ہیں، ہیوتیز کہتے ہیں ہم غزہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لیکن اس جنگ کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان جیسے ملکوں کی اکانومی بلیڈ کر رہی ہے، ہر کنٹینر میں وار رسک انشورنس لگ رہا ہے، اور وہ آپ اور میں اپنی جیب سے ادا کر رہے ہیں۔
ये जंग भी सिस्टम का हिस्सा है। तो ये 5 अलग जंगें नहीं, ये एक ही सिस्टम के 5 चेहरे हैं। एक सिस्टम जो कॉन्गो से कोबाल्ट निकालता है, म्यांमार से कॉरिडोर बनाता है, यमन से शिपिंग कंट्रोल करता है और हेथी और साहिल के लोगों को कोलैटरल डैमेज समझता है। और आप और मैं, हम इस सिस्टम के एंड यूजर्स हैं, हम भी इसे फ्यूल दे रहे हैं। पाकिस्तान इस सिस्टम का विक्टिम है। जब रेड सी बंद होता है, हमारी इन्फ्लेशन बढ़ती है। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए नहीं है, ये सवाल उठाने के लिए है। अगली बार जब आप अपना फोन उठाएं तो खुद से पूछें कि इसकी असल कीमत कौन अदा कर रहा है। अगली बार तक के लिए ये है पाकिस्तान मैटर्स, जहां पर हम उन मसाइल पर बात करते हैं जो वाकई मायने रखते हैं।